آواز برابر ہے، آوازیں برابر آ رہی ہیں، حالانکہ سناٹا ہے تو آوازیں سناٹے میں آتی ہیں، سناٹے بولنے لگتے ہیں۔ یہ کون سی آوازیں تھیں جو سناٹے میں بول رہی تھیں؟ یوں بھی تھا کہ فاطمہ کی آواز بھی آ رہی تھی، یہ بھی تھا کہ کتنے ملک کتنے جنس رو رہے ہیں، یہ واضح نہیں کہہ سکتا، مگر سناٹے میں آوازیں تھیں۔ اور یہ تمام مقامات وہ ہیں کہ جو انسان کے نفس کو اتنا اعلیٰ کر دیتے ہیں کہ وہ ظاہری منظر جو ہے وہ دیکھے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہ سمجھ جائے۔ یہ بصیرت کس نے عطا کی؟ یہ مولائے کائنات کے علم نے اور حسین کے غم نے، ان دونوں کیفیات نے ماننے والوں کو خود معراج کردار پر پہنچایا ہے، سیرت کی معراج پر پہنچا دیا ہے۔ آج حسین کا غم بھی جہاد کر رہا ہے، حسین نے تو جہاد کیا تھا، لیکن آج حسین کا غم بھی جہاد کر رہا ہے، اس لیے کہ ایسے عناصر ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ نوحہ کیا ہے، یہ بین کیا ہیں، یہ علم کیا ہے، یہ مشکیزہ کیا ہے، یہ نشانیاں کیا ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ نشانیاں اللہ نے بھی قائم کی ہیں۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ تو بیت المعمور کی تصویر ہے، اصلی کعبہ کہاں ہے؟ زندگی بھر سر جھکاتے رہے، سمجھے نہیں کہ کعبہ کعبہ نہیں ہے۔ تم کیا جانو کہ شبیہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تاریخ اہل بیت ہے نا، اس سے بھی ہٹ گئے۔ تو حضور کے جو پیراہن تھے وہ نشانی کی صورت میں موجود تھے، محفوظ تھے، نشانی تھی، وہ نشانی ہے نا، تو وہ نشانی سے انکار ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ نشانیاں وہ ہیں اللہ نے کائنات میں قائم کر دی ہیں، پانی برستا ہے، زمین اناج دیتی ہے، دریا بہ رہے ہیں، سمندر ساکت ہے، پہاڑ اپنے مقام پر ہیں، سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو تم نشانیوں سے کہاں تک انکار کرو گے؟ جبکہ یادوں کا تعلق نشانی ہی سے ہے، یادیں جب تک رہتی ہیں۔ تم نے دیکھیے نازک بات عرض کر رہا ہوں، یہ نشانیوں کے مخالف، ناڑے کے مخالف، نظر کے مخالف، یہ جو ذہن پیدا ہو رہا ہے اس نئے فرقے میں، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ غور سے سماعت فرمائیے۔ تم نے غور نہیں کیا فطرت انسانی پر، اس لیے نتیجہ پہلے عرض کر رہا ہوں کہ تم انسان نہیں رہے۔ ابلی سے محبت نہیں کرنے والے، دور رہنے والے، یہ تو بات کی باتیں ہیں، انسان ثابت کرو۔ تمہارا بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، بھائی مر جائے، زندگی میں تو یادیں رہتی ہیں نا، زندگی میں ملتے ہیں جلتے ہیں، سفر پہ کہیں چلے گئے، یہاں سے باہر چلے گئے تو یادیں ساتھ ہیں نا، کبھی خط آتا ہے، کبھی فون آتا ہے، یادیں قائم رہتی چلی جاتی ہیں۔ جب وہ گزر جاتے ہیں تو یادیں کیا ہوتی ہیں کہ ان کے استعمال کی ہوئی چیزیں، ان کی نشانیاں، ان کا لباس، ان کا رومال، یہ سب نشانیاں بنتی چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ انسانیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نشانیوں کے وسیلے سے وجود کو یاد رکھا جائے۔ تم کیا انسان نہیں ہو؟ ابھی انسانیت کی بات کر رہا تھا میں، اس کے بعد اور آگے بڑھوں گا۔ تم کیا مسلمان نہیں ہو؟ دیکھو مسلمان بھی نشانیوں کو مانتے ہیں، تم مومن بھی نہیں ہو؟ کیا معلوم ہے تمہیں
حضور کے اس دنیا سے ودا ہونے کے بعد شہزادی کونین کے پاس حضور کا ایک پیراہن تھا، وہ نشانی تھی، اسے دیکھ دیکھ کے روتی تھی بیوی اور علی سنبھالتے رہتے تھے۔ ہم اسی گھر کے ماننے والے ہیں، اسی گھر کے غلام ہیں، انہیں کی سیرت کی تعصیب کرتے ہیں، اس لیے نشانی ہو تو وجود کا یاد آنا ضروری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ یاد آتے رہیں، اسی لیے یہ اہتمام ہے، علم بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، تابوت بھی ہے، پیراہن کی شبیہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اس لیے کہ مسلسل یاد حسین تازہ ہوتی رہے، ہر رخ سے تازہ ہو۔ احساس میں تو ہے، دل میں تو ہے، آنسو ثبوت دے رہے ہیں، ماتم ثبوت فراہم کر رہا ہے، کبھی سر سے خون بہہ رہا ہے، کبھی سینے سے خون بہہ رہا ہے، کبھی پشت زخمی ہو رہی ہے، تاسی ہے کہ یاد کریں اس غم کو، اس مصیبت کو۔ اس لیے یہی عرض کرنا ہے کہ یہ موضوع بہت بسیط ہے، کتاب کربلا میں اوراق قرآن، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کا وقت نہیں رہا کہ اس سے آگے گفتگو کی جائے۔ اب وہ وقت آیا کہ جب کربلا کے میدان میں یہ بات ثابت ہو رہی تھی۔ اب تک تو موضوع یہی تھا اور یہی رہے گا کہ کتاب کربلا میں اوراق قرآن کیا کیا ہیں، لیکن یہ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ہر حجت پوری ہو گئی، وقت گزرتے گزرتے عاشور کی شب آ گئی جو کل آپ نے گزار دی، اور یہاں بھی یہی برابر تھا کہ قرآن کربلا کا حصہ بنا ہوا ہے، کربلا کی کتاب میں قرآن موجود ہے، کیونکہ حسین نے یہی کہہ کے مہلت لی تھی کہ ایک شب درمیان میں آئے تاکہ ہم ذکر الہی کریں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ قرآن ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اور ایک یادگار شب ہے اور بڑی اہم شب ہے، حسین نے خاص طور سے مہلت کے طور پر حاصل کیا ہے، تو قرآن کے ساتھ ہی چل رہی ہے۔ اب بتائیے مجھے، عاشور کی شب میں یہ قرآن کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں بتا رہی ہیں، یہ سامنے کا لاکھوں کا لشکر ایسا ضرور ہوگا کہ اس میں 1000 حافظ قرآن ہیں، ہوگا، لیکن قیام حسینی میں حسین محافظ قرآن ہیں۔ حافظ قرآن ہونا اور ہے، محافظ قرآن ہونا اور ہے۔ تو حسین نے قرآن کو بچایا، اس کی حفاظت کی، اور اس کے بعد زینب نے بچایا، یہ بھی محافظ قرآن۔ اس لیے شب عاشور تلاوت ہوتی رہی، آوازیں آتی رہیں، یزیدی فوج نے خود تصدیق کی ہے اس بات کی، مگر وہ مناظر عجیب و غریب تھے، یادگار مناظر تھے، اور وہ شب گزر گئی، اور اس کے بعد عاشور کا دن نمودار ہو گیا، جو آج کا یہ دن گزر رہا ہے، عاشور کا دن۔ 61 ہجری میں یہ عاشور کا دن کیا تھا، اگر آپ سوچ لیں گے تو آپ روتے ہی رہیں گے۔ کیا تھا عاشور کا دن؟ یہ احساس میں رہتا ہے، چلتے پھرتے یاد آتا ہے، ایک ایک وقت گزرتا ہے تو بات یاد آتی ہے۔ اب اس وقت یہ وقت کا ہوا ہے، حصہ یہاں تک پہنچا ہے، اس وقت حسین کس کا لاشا اٹھا رہے ہوں گے، کون ماں کس بیٹے کا غم کر رہی ہوگی، تو لمحہ لمحہ حسین کا پیام بن گیا ہے۔ حسین کی مظلومیت کا اثر ایسا ہے کہ وقت کو احساس دے دیا ہے۔ وقت کو احساس دینا مشکل کام ہے کہ وقت محسوس کرے۔ حسین کی قوت یہ ہے کہ وقت کے احساس پر حاوی ہو گئے۔ اب وقت دن ہے، گزر رہا ہے، سورج ہے، سفر طے کر رہا ہے، نہیں، یاد یہ ہے کہ حسین کیا کر رہے ہیں۔ آج یہ بات برابر یاد آئے گی، اور آتے آتے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب علی اکبر ودا ہونے کے لیے آئے تھے، اور پھر جب ودا ہونے کے لیے خیمے میں گئے تو زینب نے ودا کیا، اور
پھر ماں کے پاس آئے، جناب لیلا کے پاس آئے، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا، علی اکبر حسین نے گفتگو کی تھی، اب جانے کا وقت آیا ہے، تو مرحلہ یہ ہے کہ پھوپھی سے کیسے اجازت لی جائے، ماں سے کیسے اجازت لی جائے۔ تو تصفیہ یہ ہوا، حسین نے کہا کہ علی اکبر تم ماں سے اجازت لے لینا، زینب سے ہم اذن دلائیں گے۔ تو اس لیے علی اکبر جب آئے لیلا کے پاس تو کہا میں اذن چاہتا ہوں۔ تیار تھی لیلا، شب عاشوری بیان کر چکی تھی کہ کل یہ چہرہ خاک و خون میں بھر جائے گا، اتنا کہا کہ اے لال کیا مرنے کی اجازت دے دی جائے؟ تو کہا مت دیجئے۔ عجیب مکالمہ ہے، عجیب مکالمہ ہے اس مقام پر، کہا مت دیجئے اجازت۔ مگر یہ کہ قیامت کے دن اگر میری جدہ ماجدہ فاطمہ سے سامنا ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ لیلا تجھے تیرا بیٹا عزیز ہوا، میرا حسین عزیز نہ ہوا، تو آپ جواب کیا دیں گی؟ لیلا اٹھ کھڑی ہوئی، کہا خدا حافظ۔ اس کے بعد زینب کے پاس آئے، کہا بہن تم تسلیم کرتی ہو کہ آج تک جو بھی تم نے کہا ہم نے مانا ہے؟ کہا ہاں مانتی ہوں۔ کہا یہ ایک بات مان لو، علی اکبر کو اذن دے دو۔ اذن مل گیا، حسین سجدہ ہو رہے ہیں، سامنے کھڑا کر کے بہت دیر تک دیکھا۔ بہت دیر تک کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ اس کے بعد چہرہ یوں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اس لیے دیر تک دیکھتے رہے تھے، اور پھر خود سوار کروایا۔ علی اکبر آگے بڑھے، حسین پیچھے پیچھے گئے، دیکھ کر علی اکبر خود سواری سے اتر گئے اور حسین کے قریب آئے، بہت قریب پہنچ گئے تو کچھ کہا، اور کہنے کے بعد حسین سایہ کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ علی اکبر روانہ ہو گئے، پلٹ کے آئے حسین خیمے کی طرف تو زینب موجود تھی۔ پوچھا ماں جائے بتاؤ میرے لال نے کیا بتایا؟ امام کی مشیت امام جانے، کہا زینب نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ کہا زینب نے اپنے حق کا واسطہ دے دیا، کہا میرے حق کا واسطہ بتا دیجئے۔ اب زینب کا بہت بڑا حق ہے، اس لیے بتانا تھا، تو بڑے کرب سے کہا کہ بہن باپ بیٹوں سے وصیت کیا کرتے ہیں، میرا بیٹا مجھ سے وصیت کر رہا تھا کہ بابا آپ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں، میری ماں یہ منظر نہ دیکھ سکیں گی۔ مگر گئے علی اکبر، اثناء راہ میں وہ موقع آیا کہ حسین نے کہا کہ دعا کرو لیلا علی اکبر آئیں ملنے۔ آ گئے علی اکبر، آ کر صرف عطش کا اظہار کیا کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ تو جب جوان بیٹا کہے کہ پیاس قتل کر رہی ہے، یا بتاؤ العطش قد قتلنی، بابا پیاس قتل کیے دے رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ پیاس میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں آدمی قتل ہو جائے۔ جب جوان بیٹا کہے کہ میں قتل ہو رہا ہوں تو باپ کیا کرے؟ کیسے سہارا دے؟ ایک ہی راستہ تھا، اپنے قریب بلایا، اپنی زبان دہانے علی اکبر نے دے دی۔ شہزادہ پیچھے ہٹ گیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ اب علی اکبر اپنی پیاس بھول گئے۔ جنگ ہوئی، معرکہ ہوا، قیامت گزری کے سینے پر برچھی لگی، حسین کو آواز دی۔ حسین بڑی مشکل سے پہنچے لاشے تک، اور پھر آواز بھی دی، جواب نہ ملا۔ آخری مرحلوں میں تنہائی کے عالم میں علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، خیمے کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ اثناء راہ میں علی اکبر نے آخری ہچکی لی، ابا بچھا کر لاشے کو رکھا، کہا بچوں آؤ لاشے کو لے کے چلو۔ بچے لاشوں کو لے کے چلے تو قیام کے پاس، قنات کے پاس زینب موجود تھی۔ یہ ایک مقام صبر اور ہے۔ زینب نے اولاد کے برابر چاہا ہے، 18 برس پالا ہے، صبح سے لاشیں سنبھال رہی ہیں، مگر اب اس کا لاشا آیا کہ جو
18 برس والا ہے، بیٹوں سے زیادہ محبت کی ہے۔ زینب نے خود کو سنبھالا، لاشے کو سنبھالا، خون بہت بہ رہا تھا، علی اکبر خون میں نہا گئے، لیکن زینب محافظ ہیں کنوے کی، نگہبان ہیں، نگہبانی کا سلسلہ ابھی سے چل رہا ہے، جذبوں کی، احساسات کی نگہبانی کی جائے۔ خیال آیا کہ میں نے پالا ضرور ہے، لیکن لیلا تو ماں ہے، اگر اکیلے میں آ گئیں تو جی نہ سکیں گی، اس لیے بازو سنبھال کے لائیں، کہا بی بی بیٹا آیا ہے ملاقات کرو۔ ماں نے آ کے دیکھا کہ سینہ زخمی ہے، زلفوں میں خاک پڑی ہوئی ہے، تاریخ میں لفظ تو نہیں ملے مگر دل نے کہا ہوگا اے لال تیرے بیاہ کا ارمان تھا، تو خون میں نہا کے یوں دولہا بن کے آیا ہے۔ وقت گزرا، شہادتیں ہوتی رہیں، گھر خالی ہوتا رہا، یہاں تک کہ مزار زور بن گیا، یہاں تک کہ حسین وداع آخر کے لیے خیمے میں آئے، زینب کے پاس پہنچے۔ زینب نے کہا قریب آ جاؤ، قریب آئے، کہا آ جائے، گلے کے پاس سے پیراہن ہٹا دو، گلو حسین نمایاں ہوا، بوسہ دیا۔ زینب نے کہا بہن شانوں پر سے ردا ہٹاؤ، آنکھوں سے لگایا۔ سید سجاد کے سرانے ٹھہرے، کہا علی جب وطن لوٹ کے جانا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچانا، ان سے کہنا کہ پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا، ان سے یہ بھی کہنا کہ میں نے ان کو اس وقت یاد کیا جب میں اپنے معصوم کے لیے سوال آپ کر رہا تھا۔ یہ کہہ کے آخری منزلوں میں آئے، سکینہ نے دامن تھاما، کہا بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں جا رہے ہیں سکینہ، ہمارے بعد مصیبتیں آئیں گی، تم صبر کرنا تو مقصد حاصل ہوگا۔ کہا بابا میں صبر کروں گی، آگے بڑھے تو غربت اور بڑی، سواری لانے والا کوئی نہیں تھا۔ زینب رضا میں فرس تھامی ہوئی آئیں، کہا ماجائے خدمت قبول کر لو۔ حسین داخل ہوئے لشکر میں، لاکھوں کے لشکر میں، ابن سعد سے کلام کیا، حجتیں پوری کی، میرا راستہ چھوڑ دے، حاکم کے پاس لے کے چل، وطن سے نکل جانے دے۔ اس نے کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ آخر میں یہی کہا حسین نے کہ عرب کا دستور ہے ایک کے مقابل میں ایک آتا ہے، تو یہ تو بات مانی جائے، تو کہا ہاں یہ انصفتا ہے رسول اللہ کا۔ اب آپ نے انصاف کیا، ایک ایک آتا رہا، قتل ہوتا رہا، 10 آئے، قتل ہوئے، 100 کی ٹکڑیاں آئیں، قتل ہوتے رہے۔ حسین ایک گردش دیتے تھے گھوڑے کو، اور 100 سوار تڑپتے نظر آتے، نیزہ برآمد کر لیتے، دوسرے مقام پر آتے، پھر 100 لاشیں نظر آتے۔ شمر نے کہا ابن سیاد یہ حسین ہیں، ایسے جنگ ہوئی تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا، یوں حملہ نہ کیا جائے۔ فوج تقسیم ہو گئی، تقسیم ہو گئی فوج، تلوار چلانے والے الگ ہوئے، نیزہ بردار الگ ہوئے، تیر انداز الگ ہوئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے۔ کہا اب کرو حسین پر حملہ۔ حسین نے آستین چڑھائی، مجھے کمزور سمجھا ہے، یہ کہہ کے جو حملہ کیا تو قیامت آ گئی، لاشوں کے انبار لگنے لگے، خون برسنے لگا، فوج علمان 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 کہنے لگی۔ حسین کی تلوار رکی نہیں، کبھی رکابوں پر بلند ہوئے، کہا عباس میں جنگ کر رہا ہوں۔ حملہ کرتے جاتے تھے، فوجیں علمان کہہ رہی تھیں، آخر میں کہا حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روکو، عباس کا واسطہ تلوار روکو۔ طلب کے کہا عباس تمہارا واسطہ دیا ہے، علی اکبر کا واسطہ دیا ہے۔ زخمی ہوتے چلے